بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب انسان اپنی زندگی کی مشکلات کے دلدل میں پھنس جاتا ہے اور اسے ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے اور دن بدن مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہے اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا کرے اور کس طریقے سے ہمارے یہ مسائل حل ہوں گے، اور پھر کئی مرتبہ یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کا جواب کب دے گا، اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش کب ہوگی، اور اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کب کھولے گا۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 وہ علامات اور نشانیاں بتائیں گے جن کو سن کر ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور ہمیں ہمت اور حوصلہ ملے گا کہ یقیناً یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ہمارے لیے ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ دوستو، جب ہم کسی مشکل میں یا کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا کوئی مصیبت ہوتی ہے اور ہم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، یا ہم کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور ہم کسی تنہائی میں بیٹھ کے اور فکر غم میں غور فکر میں سوچ میں مبتلا ہے اور ہمارے دل میں بات آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں، مجھ سے خطا ہوئی ہے اور غلطی ہوئی ہے اور مجھے اپنی غلطی پر بڑی شرمندگی ہے اور مجھے اپنے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے اللہ کو راضی کر کے اپنی ان مشکلات سے مجھے چھٹکارا مل سکتا ہے، تو یقیناً اس بات کا اپنے دل میں آ جانا اور اس خیالات کا دل میں پیدا ہو جانا اور خود بخود اللہ کی طرف دل کا متوجہ ہو جانا، یعنی اللہ کی طرف دل کا مائل ہونا، تو یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ اس کو اب راستہ ملنے والا ہے، سیدھا راستہ ملنے والا ہے، اور یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر رحمتوں کا نزول ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مشکلات سے نکال دے گا۔ تو دل کا خود بخود اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، دل کا اللہ کی طرف مائل ہو جانا اور پھر اپنی غلطیوں پر شرمندگی محسوس کرنا، یہ بہت بڑی علامت ہوتی ہے۔ انسانی زندگی کا ایک راستہ پر آ جانا اور ہدایت پر آ جانا اور پھر اللہ کے فضل کرم سے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کروا لینا۔ دوسری چیز کہ بندے کا اللہ کی طرف دعاؤں میں لگ جانا اور مسلسل دعائیں کرتے رہنا۔ یاد رکھیے کہ جو بندہ اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے اور اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اللہ سے دل لگی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کے مسائل کو اللہ کے سامنے شیئر کرے اور اللہ سے کہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان کی کیفیت، حالات اور ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے رب کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے، اپنے رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ سے اپنے دکھ ہرے سنانا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اللہ کو راضی کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے گویا کہ جب ایک بندہ مصلی بچھا کر کے اور اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر کے جب دعائیں کرتا ہے، تو یہ رب کے درمیان اور بندے کے درمیان کا راز ہوتا ہے، اور یہ راز کی باتیں ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنی زندگی کے سارے دکھ ہرے سنا رہا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ جانے، بس میں نے اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیے ہیں، تو یہ اللہ سے راز کی باتیں ہیں۔ تو گویا کہ اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ 2 رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جانا اور پرسکون اطمینان، سکون، دھیان اور توجہ اور اخلاص اور ڈر اور ایک امید کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہے اور میں اللہ کے سائے میں ہوں اور اللہ نے مجھے کئی ساری نعمتوں سے نوازا رکھا ہے، جس میں سے سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے مجھے یہ نماز عطا فرمائی، اور اس نماز کے ذریعے میں اپنے اللہ سے اور اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو جو شخص دھیان اور
توجہ سے 2 رکعت نفل نماز یا فرض نماز کے لیے یا نماز کے لیے جب کھڑا ہو جاتا ہے تو گویا کہ یہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے اور اللہ اپنے بندے کی ہر بات کا جواب دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے رب کے کلامات کو پڑھتا ہے اور اپنے رب سے کلام کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے اور اپنے اللہ کو قرآن سنا رہا ہے۔ تو یہ ایک وہ علامت ہے اور نشانیاں اور وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ ہے، ہمارا رب ہے، ہم سے باتیں کر رہا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی بنیاد پر اور ان نیک اعمال کی بنیاد پر ہماری جو زندگی ہے اس کو بہت بہترین اور بہت خوبصورت بنا دے گا اور ہماری زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان کو ختم فرما دے گا۔ جو مشکل وقت ہے، مشکل حالات ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، گھر کے جھگڑے ہیں، قرض میں مبتلا ہے یا شادی کے تعلق سے مسائل بنے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہمارا رب ہمیں ضرور چھٹکارا عطا کر دے گا۔ تو میرے عزیزوں، میں نے آپ کو 4 سے 5 چیزیں بتلائی ہے اور یہ وہ علامت اور نشانیاں ہیں کہ جس سے ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ دعائیں کرنا گویا کہ اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ کو اپنی باتیں شیئر کرنا ہے۔ نماز پڑھنا گویا کہ اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور قرآن پڑھنا گویا کہ اللہ سے باتیں کرنا اور اللہ کے اور رب کے کلام کو پڑھ کے رب کو سنانا اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام کو سنتا ہے اور جو جتنی محبت سے اور جتنے اچھے انداز میں اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس اخلاص کی برکت سے اس کے لیے ویسے ہی فیصلے فرمائے گا۔ تو یقیناً آپ اپنی زندگی کے کچھ مشکلات کو حل کر چکے ہوں گے اور یقین ان باتوں سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا اور آپ کو ہمت اور حوصلہ ضرور ملے گا۔ دوستو، جاتے جاتے قرآن پاک کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں۔ تلاوت قرآن کی اہمیت کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ہر حرف میں 10 نیکیاں ہیں اور مدینے میں جا کے پڑھے تو 50,000 نیکیاں ہیں، مکے میں جا کے پڑھے تو 1,00,000 نیکیاں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت اعلیٰ درجے کی سنت ہے۔ جیسے ہم سنتیں بیان کرتے ہیں، امامہ شریف سنت ہے، کپڑا پہننے کی سنتیں ہیں، تو یہ سنتیں کہلاتی ہیں عام معمولات زندگی کی۔ لیکن یہ جو قرآن پاک پڑھنا ہے، جو اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ وہ سنتیں ہیں جو عبادت کی سنت ہے۔ جو عبادت کی سنت ہوتی ہے نا، اس کا مرتبہ جو دوسری سنتیں ہوتی ہیں نا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو پوچھا کہ یا اللہ، تیری بارگاہ میں مرتبہ حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو عرض کیا قرآن کا پڑھنا ہے۔ عرض کیا یا اللہ، سمجھ کے پڑھنا ہے یا بغیر سمجھ؟ عرض کیا جیسے مرضی پڑھ لو۔ تو جیسے بھی پڑھ لو گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ حاصل کرنے کا سب سے جو بہترین راستہ اور طریقہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے بزرگ دین کا معمول ہوتا تھا کہ قرآن پاک کتنا پڑھتے تھے۔ امام اعظم کتنا قرآن پاک پڑھتے تھے۔ رمضان المبارک میں 61 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے اور غوث پاک 60 مرتبہ، امام شافعی 60 مرتبہ۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے 25 سال تک 25 سال یعنی کہ سال کے 360 دن اور 25 سال تک فرمایا کہ میں نے ہر رات عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک ایک قرآن پاک پورا پڑھتا۔ پیارے دوستو، میری بہنوں، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔